الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بحث انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں سورہ جن کی 10ویں آیت سے، سورہ نمبر 72 آیت نمبر 10۔ اب ایک نئے سیکشن میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ التفات کے بارے میں تھوڑی سی بات میں نے آپ سے کر دی تھی۔ اس نئے سیکشن میں جو کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا ان کا تعلق ہے قرآن کی جو افعال ہیں نا، وربز، ان کا ایک خاص استعمال ہے۔ وربز کے بارے میں، افعال کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں میں آپ سے کر دوں۔ کچھ 4 ڈیمنشنز ہیں وربز کی، چار باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے افعال کے بارے میں۔ ہم اردو کے گرامر کے اسٹوڈنٹ تو ہونے سے رہے، نہ مجھے اردو گرامر کا کوئی علم ہے، لیکن پھر بھی کچھ بیسک باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو ان فرقوں کا احساس ہو، تاکہ جب یہ مثالوں کی بات آئے تو آپ کو بات ٹھیک سے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات کہ فعل میں ہوتا ہے یا تو صیغہ ہوتا ہے ماضی کا یا حال کا یا مستقبل کا۔ میں نے کھایا، ماضی کی بات، میں کھا رہا ہوں، حال کی بات، میں کھاؤں گا، مستقبل کی بات، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 صیغے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ عربی میں ان میں تھوڑا سا فرق ہے، صرف وقت کا فرق نہیں ہے، زمانی فرق نہیں ہے۔ زمانی فرق ہوتا ہے کہ ماضی کی بات پہلے جو ہو چکی، حال کی جو ابھی ہو رہی ہے، مستقبل کی جو ہونے والی ہے۔ یہ عام فرق ہے، یہ ہر زبان میں ہوتا ہے۔ عربی میں جو ایک مزید تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کی بات اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی کام ایک دفعہ ہوا ہو، جب کوئی کام ایک دفعہ ہوا ہو، اور حال کی بات، حال کا صیغہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی کام بار بار ہو رہا ہو، اسے مضارع کہتے ہیں، جو بار بار ہو رہا ہو۔ ماضی کا صیغہ کب؟ جب بات ایک دفعہ ہوئی ہو، اور حال کا جب بار بار ہو رہا ہو۔ اس کی چھوٹی سی اردو کی مثال بھی سمجھ لیں تاکہ بات کچھ ذہن میں بیٹھ جائے۔ ماضی میں کہتے ہیں میں کھانے گیا، میں کھانے گیا۔ اب کتنی دفعہ گئے؟ ایک مرتبہ گئے۔ اگر آپ نے کہا میں کھانے گیا تو ایک مرتبہ گئے۔ میں شہر گیا، ایک مرتبہ گئے۔ اگر آپ کہیں میں شہر جاتا ہوں، میں شہر جاتا ہوں، حال کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس حال میں کتنی دفعہ گئے؟ کیا اشارہ ہے؟ ایک ہی دفعہ؟ نہیں، جاتے رہتے ہیں۔ میں کھانا کھاتا ہوں، کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو حال کا صیغہ ہے اس میں کچھ ایک طرح سے ایک تکرار ہوتی ہے، بار بار ہونے کا اشارہ ہوتا ہے، اور جو ماضی ہے اس میں بات صرف ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی 1-2 مثالیں لے لیں، پھر تھوڑی اور اگلی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں 2 خوابوں کا ذکر ہے۔ ایک خواب ہے یوسف علیہ السلام کا، دوسرا خواب ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ نبیوں کے خواب کی بات ہو رہی ہے، تیسرا وہ ایک جو بادشاہ کا خواب تھا اس کو چھوڑیں۔ نبیوں کے 2 خواب ہیں قرآن میں۔ ایک خواب ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ کو خواب کا کچھ علم ہے؟ کون سا خواب تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب۔ ہاں۔ یوسف علیہ السلام کے خواب کا کسی کو علم ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ ستاروں کا خواب، 11 ستارے اور چاند اور سورج، رائٹ؟ اچھا، قرآن کی عجیب عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی رأیت 11 کوكبا۔ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں میں نے 11 ستارے دیکھے۔ رأیت یہ ماضی کا فعل ہے، یعنی دیکھے ماضی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے انی ارى فی المنام انی اذبحک۔ میں نے اپنے خواب میں بے شک دیکھا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا، جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو ماضی میں بات ہو رہی تھی میں نے خواب دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے میں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں۔ اچھا، جب یہ حال کا صیغہ استعمال ہوا تو اس میں حکمت کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کتنی مرتبہ خواب دیکھا؟ ایک مرتبہ دیکھا، تو ماضی استعمال ہوا، کیونکہ ماضی کا ایک مزید اشارہ کیا ہوتا ہے؟ بات جو ایک دفعہ ہو رہی ہو۔ آپ کو کچھ علم ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ایک دفعہ دیکھا، کئی دفعہ دیکھا، بار بار دیکھا، تو کیا صیغہ استعمال ہوا؟ حال کا صیغہ استعمال ہوا۔ تو لفظ دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ قرآن عربی کا قاعدہ ہے خیر الکلام ما قل ودل۔ بہترین بات وہ ہوتی ہے جو سب سے کم الفاظ میں سب سے زیادہ بات کر دی جائے۔ جامع الفاظ استعمال کیے جائیں، الفاظ زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، اور جو بات کرنی تھی کر دی۔ تو ایک تھوڑا سا صیغہ بدلنے سے، ماضی سے حال بنانے سے مزید دروس
الرحمن